اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید روح اللہ جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قم المقدسہ ایران سے، ہادی ٹی وی کے توسط سے براہ راست پروگرام حدیث عشق کے ساتھ۔ سلامتی ہو ان آنکھوں پر جو اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے غم میں آبدیدہ رہتی ہیں، سلامتی ہو ان زبانوں پر جو اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی کرتی ہیں، سلامتی ہو ان دلوں کے اوپر کہ جن دلوں میں محبت اہل بیت باقی ہے۔ رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کوئی عام موت نہیں مرتا ہے بلکہ وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ ناظرین محترم، ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہمارے پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ پروگرامز میں ہم نے آیہ مباہلہ، آیہ تطہیر اور آیہ مودت کے حوالے سے گفتگو کی اور اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے یہ آیات جو ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی شان و منزلت کو بیان کر رہی ہیں، ان کی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان آیات کو اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے منسوب کیا ہے۔ مختلف احادیث میں، مختلف روایات میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ بالخصوص برادران اہل سنت کی جو معتبر ترین احادیث اور تفاسیر کی کتابیں ہیں، علماء اہل سنت نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ آیات جو ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی شان و منزلت کی گواہی دیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی کچھ آیات ہیں جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں، پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، لیکن کچھ بارز چیزیں ہیں، کچھ واضح آیات ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام قرآن ناطق ہیں، وہ خود قرآن ہیں، وہ قرآن ہیں کہ جو بول رہا ہے، وہ تفسیر قرآن ہے، وہ تعویل قرآن ہے، اور ان کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین محترم، ہماری پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا فدا علی حلیمی صاحب، جو اپنے عالمانہ، مدبرانہ، مفکرانہ انداز میں ایک نئے سلسلے کے ساتھ ایک نئی گفتگو کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہم قبلہ کی خدمت میں چلیں گے، اس سے پہلے میں تمام ناظرین محترم کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ ہمارے پروگرامز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ریکارڈڈ واٹس ایپ وائس میسیجز کے ذریعے سے اپنے سوالات ہم تک پہنچائیے، اپنے پیغامات ہم تک پہنچائیے۔ آپ کے سوال ہمیں موصول ہوتے ہیں اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ آئیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں اور آج کی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، سب سے پہلے میں ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ خدا بند متعال ان ایام میں جہاں ایک طرف ہمیں عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہیں ساتھ ساتھ میں ہمیں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں مطالعہ کرنے اور مزید ان کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ، گزشتہ پروگرامز میں ہم مستفید ہوئے آپ سے، آپ کے عالمانہ انداز سے، اور جو بیانات آپ نے یہاں فرمائے، جس طریقے سے آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کیسے کچھ آیہ کریمہ جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ایک اور موضوع، ایک اور بحث سورہ دہر کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ممبروں سے، ہماری کتابوں میں موجود ہے، لیکن میں یہ سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ سورہ دہر جو ہے اس کا اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیسے سورہ دہر جو ہے وہ اہل بیت کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور نہایت ہی قابل احترام ناظرین محترم کی خدمت میں، اور بالاخص حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی خدمت اقدس میں حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے آج ایک مفید گفتگو کرنے کی، کیونکہ جیسا کہ آپ نے ابتدائے سخن میں اشارہ فرمایا کہ اہل بیت علیہم السلام کی عزاداری اور خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عزاداری کی اجر اور عزاداری کا مرتبہ اور ثواب میں اضافہ ہونے کے لیے معرفت اور شناخت کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگرچہ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت سمندر کے برابر ہے، لہٰذا ہم اپنی توان کے مطابق اور اپنی بساط کے مطابق مختصر سے ان کے معرفت کے اس سمندر سے
کچھ قطرات ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا انشاءاللہ ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ سورہ دہر میں جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ پہلے کیا کہ قرآن مجید ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے انسان کی، لہٰذا قرآن عام کتاب نہیں ہے۔ قرآن کے آیات اور اس کے کلمات اور اس کے الفاظ، اس کی ترکیب، اس کی ترتیب پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی ترتیب الہی ہے، قرآن کے الفاظ پروردگار عالم کے ہیں، قرآن کے آیات پروردگار عالم کے ہیں، یعنی سراسر یہ قرآن ابتدا سے انتہا تک اللہ کا کلام ہے، بشر کا کلام نہیں ہے۔ وہ اللہ جس نے اس بشر کی ہدایت کے لیے، اس بشر کی سعادت کے لیے، اس بشر کی کامیابی کے لیے اپنی تمام قدرت الہیہ اور حکمت الہیہ کے مطابق انتظام کیا ہے۔ لہٰذا قرآن اگر کسی کی فضیلت کو، کسی کی برتری کو، کسی کی منزلت کو، کسی کی طہارت کو، کسی کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے تو حتماً ہمیں بھی اس کو سمجھنے کے بعد اس کو ہضم کرنے اور اس کے سامنے تسلیم ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ پیغمبر خدا جو رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، اور خصوصاً بشر کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے، سراسر رحمت ہے۔ پروردگار عالم کی جانب سے تمام انبیاء کے بعد خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین بنا کر پیغمبر خدا کو بھیجا ہے، تاکہ پیغمبر کے ہر فعل، ہر عمل، ہر کردار، گفتار تا صبح قیامت تک بشر کی ہدایت کے لیے اور بشر کی سعادت کے لیے یہی کافی ہے، پھر ہمیں نبی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ آیات، بہت ساری آیات جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا، بہت ساری آیات اہل بیت علیہم السلام کی شان منزلت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ دہر میں ایک دو آیت ہے، میں ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں ان آیات کی ہم تلاوت کریں گے۔ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 9 میں سورہ دہر، یعنی جس کو ہم سورہ انسان بھی کہتے ہیں اور سورہ دہر بھی کہتے ہیں، سورہ حل عطا بھی کہتے ہیں۔ اس آیت یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ آیت نمبر 9 تک چند آیات کی ہم نے تلاوت کی۔ ان آیات کے سرسری ترجمہ یہ ہے، یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں۔ یہ جو ترجمہ میں ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ حفیظ جالندری کی اس کا ترجمہ ہے، اہل سنت کا ترجمہ ہے۔ یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں، اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور وہ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ تو کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری۔ سرسری ترجمہ یوں ہے، آیت میں یوفون بالنذری ہے، یعنی وہ افراد، وہ لوگ جو نذر کو پوری کرتے ہیں، یہ نذر کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کسی کام پہ۔ نذر عبادیات میں سے ہے۔ ہمارے فقہی کتابوں میں، اہل سنت کے اور اہل تشیع کی فقہی کتابوں میں ایک باب مستقل ہوتا ہے، باب النذر کے نام سے۔ یعنی انسان کی زندگی میں کوئی مشکل یا کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے، کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو اس حاجت کی حاجت روائی کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں۔ یعنی مثلا فرض کریں کسی کا امتحان نزدیک ہے، یا کسی کو کوئی اور مشکل ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، تو وہ یہ نذر کرتا ہے، پروردگارہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہوا تو آپ کی رضایت کی خاطر، یعنی آپ کی رضایت کی خاطر میں یہ کام آپ کے لیے کروں گا، یا مثلا فلان فقیر کی خدمت کروں گا، یا روزہ رکھوں گا، یا 2 دن نماز پڑھوں گا، یا مسجد بناؤں گا۔ اس قسم کی نذر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نذر کہتے ہیں۔ نذر عبادت ہے، فقط اور فقط اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ مسلمات میں سے ہے مسلمانوں کے ہاں۔ لیکن اس میں ان نذر جو کہا ہے وہ الف لام کو کہتے ہیں عہد ہے، یعنی کہ خاص نذر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یعنی تاریخی اسلام میں بعض افراد نے ایک خاص قسم کا نذر کی ہے، اس نذر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عہد سے مطلب یہ ہے کہ ایک نذر ہے جو معلوم ہے، سب کے ہاں مشہود ہے۔ نذر کرنے کے بعد اس نذر کے وفا کے لیے وہ وفا کرتے ہیں۔ تو یہ خود نظر کے بارے میں برکٹ میں نظر کے بیان کروں، دیکھیں ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں عرض کروں، آپ کی زندگی میں بھی جب بھی کوئی مشکل، کوئی حاجت، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، مشکل کو حل کرنے کے لیے نظر کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلا آپ نظر کرتے ہیں پروردگارہ میں آپ کی خاطر
یہ نظر کر رہا ہوں مثلا اتنے پیسے، اتنے کھانے یا اس قسم کی خدمات کسی مسجد کے ہاں یا کسی مومنین کو، فقراء کو، یتیم بچوں کو دینے کے لیے، تو نظر ہوتی ہے اللہ کے لیے، لیکن وہ چیز اللہ کے راہ میں جس جگہ پہ یا جس مورد میں انہوں نے نام لیا ہے وہاں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو نظر یہاں پہ یہ کہا کہ یوفون بالنذری، نظر کی وفا کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے ذیل میں کیونکہ ہم نے کہا النظر میں جو الف لام ہے احد ہے، یعنی خاص نظر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور ساتھ میں نظر وفا کرتے وقت ان کی جو دلی کیفیت ہے، وہ دلی کیفیت کو بھی پروردگار عالم یہاں پہ بیان فرما رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انما ویطعمون الطعام علی حبہ، یعنی یہ لوگ کھانے کو، طعام کھانا کہتے ہیں، کھانے کو دے دیتے ہیں علی حبہ، یعنی کھانے کی ضرورت ہوتے ہوئے، یعنی کھانے کی حاجت اور اس کی خواہش ہوتے ہوئے، یعنی انہیں خود بھی ضرورت ہے لیکن کسی اور کو دیتے ہیں، جسے کو ایثار کہتے ہیں دینی اصطلاح میں، یعنی خود پر دوسروں کو مقدم کرنا۔ کن کو دیتے ہیں؟ یہ بہت غور طلب نقطہ ہے، وہ یہ ہے مسکیناً و یتیماً و اسیرا۔ مسکین جس کو ہم اپنی زبان میں فقیر، بیچارے، نادار، یتیم جس کو یتیم کہتے ہیں، اسیر جس کو قیدی کہتے ہیں۔ دیکھیں انسانی معاشرے میں، البتہ اسلامی نہیں، انسانی معاشرے میں معمولاً جو محروم طبقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ فقیر، وہ یتیم، وہ اسیر اور قیدی ہے، یہ محروم طبقہ ہے۔ اس کی انسانی معاشرے میں معاملہ اس کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں ہوتی، یعنی آپ کے پاس کوئی چیز طلب کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو ظاہر سی بات ہے آپ خوشی خوشی کے ساتھ اس کو دے دیں گے، لیکن کسی کے پاس کوئی یتیم آ جائے، کوئی فقیر آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، جبکہ خود کو اس چیز کی نہایت ضرورت بھی ہو، اس ضرورت کے باوجود یہ لوگ اپنے کھانے کو ان کے لیے دے دیتے ہیں۔ اور کس طرح سے دیتے ہیں؟ دلی کیفیت کو بھی بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں مثلا انہوں نے یتیم کو دیتے وقت یہ بتایا ہو ہم فقط اللہ کی خاطر دے رہے ہیں، ہمیں صلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شکر گزاری کی ضرورت نہیں، بتایا ہو، کسی نے سنا ہو پھر وہاں پہ نقل کیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پروردگار عالم عالم تمام دلوں کے راز کو جاننے والا ہے، لہٰذا ان کی دلی کیفیت کو قرآن میں بیان کرتا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں وہ فقط اور فقط اللہ کی خاطر ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم لوگوں سے نہ جزا کے امید رکھتے ہیں، ولا شکورا، نہ شکر گزاری کی۔ تو یہاں اس آیت کے ذیل میں ایسا لگتا ہے کہ یعنی تاریخ اسلام میں کچھ چند ایسے افراد تھے، انہوں نے کوئی خاص نظر کی تھی اور اس نظر کی وفا کرنے کے لیے اس کام کو انجام دیا ہے۔ پروردگار عالم ان کی اس سیرت اور اس عمل کی مدح سرائی کرتے ہوئے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو اب تک کسی کا نام نہیں آیا ہے یہاں پہ آیت میں اس طرح سے مفہوم بیان کیا ہے، پھر بعد میں اس آیت میں اسی صورت میں جنت کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتے 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 اسی صورت کے 22 نمبر آیت میں جب پہنچتے ہیں تو کہتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ یہ جو اس آیت میں آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 22 تک جنت کی نعمتوں کی ہم نے فہرست بیان کی ہے، یہ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارا صلہ ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی ہے۔ انہی لوگوں کی کہ جو اللہ کی خاطر یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں جزا کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شکریہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے جواب دے دیا ہے ان ھذا کان لکم جزاء، یہ میں تمہارے لیے جزا اور صلے کے طور پر دے رہا ہوں، وکان سعیکم مشکورا، اور تمہارا میں خود شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اتنی اہمیت کے ساتھ اس چند آیات میں ایک واقعے کو بیان کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اس آیات کے ذیل میں مفسرین اور محدثین اور خصوصاً شان و نزول کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو اہل سنت کے برادران، بزرگان اور مکتب تشیع کے محدثین نے کہا ہے یہ اہل بیت علیہم السلام کی شان اور ان کے ایثار، ان کے اخلاص اور ان کی فداکاری کی اس پاکیزگی حالت کو پروردگار عالم تمام انسانوں کے لیے نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ جی
قبلہ سورہ دہر جیسے کہ ہمارا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی ہم کسی آیت کو لے رہے ہیں تو اس کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اہل سنت کی کتب احادیث میں جو ہے وہ اس آیت کے ذیل میں کیا بیان کیا گیا ہے. تو میں بھی یہی چاہوں گا کہ یہ آیات جن کی آپ نے تلاوت فرمائی ہے ہمارے ناظرین محترم کے لیے، یہ ان آیات کو اہل سنت کی جو کتب احادیث ہیں ان میں کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اور کس سے منسوب کیا گیا ہے. بہت اچھا. دیکھیے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ کسی آیت میں جب نام نہیں آیا ہے تو اس آیت کی شان و نزول یعنی کن لوگوں کے بارے میں کہاں پہ کب نازل ہوئی ہے، شان و نزول سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہے اور وہ بھی معتبر ترین مستند ترین کتابوں کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا. اسی قاعدے کے مطابق ہم رجوع کرتے ہیں جناب علامہ علی ابن احمد واحدی نیشاپوری شافعی. تاریخ وفات ہے اس بزرگ کی 468 ہجری یعنی 5ویں صدی میں. تو اس کی کتاب ہے اسباب النزول، یعنی اسباب النزول للقرآن المجید، قرآن مجید کے آیات کے یہ آیا کہاں پہ اتری، کس کے بارے میں، کہاں کس حالت میں نازل ہوئی ہے. تو یہ اس کی کتاب ہے اسباب النزول. اس کے صفحہ نمبر 251 میں لکھتے ہیں، ابن عباس سے نقل کرتا ہے، نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ان علی ابن ابی طالب. البتہ اس تفصیلی واقعے کو ہم بعد میں بیان کریں گے، یہاں فقط اس مصنف کی کتاب سے چند عبارت کو نقل کرنا مقصود ہے. مولا امیر علیہ السلام شمعون یہودی جو معروف ہے، ممبر سے بھی ہمارے مومنین اور ناظرین محترم بھی سنتے رہتے ہیں، شمعون یہودی سے 3 کلو کے جو قرضے کے طور پر لے کر آئے تھے، اس کو آٹا بنا کے اس کو روٹی بنانے، اور یہاں پہ نظر یہ کی تھی اس آیت میں، یعنی اس کتاب میں نظر کا واقعہ نقل نہیں کیا ہے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مریض ہوئے تھے، بیمار ہوئے تھے، تو ان کی شفا یابی کے لیے نظر کی تھی، اور یہ نظر کی تھی وہ بھی پیغمبر کے دستور سے، یعنی شفا پانے کے لیے اگر روزہ رکھنے کے آپ نظر کریں گے تو یہ بہت زیادہ مستجاب ہے اور حاجت روائی ہو جاتی ہے. ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں بھی ہم عرض کریں گے، آپ کی زندگی میں بھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو نظر کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، لیکن روایات، آیات اور بزرگان کے اقوال سے جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، روزہ سب سے مستجاب ترین طریقہ ہے. یعنی کسی کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو آپ کہیں پروردگار عالم یہ پریشانی میری زندگی سے دور ہو جائے تو میں 1 دن 2 دن 3 دن روزہ رکھوں گا، انشاءاللہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اہل بیت علیہ السلام یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی شفا یابی کے لیے انہوں نے نظر رکھی اور ان کو شفا مل گئی تو نظر پہ عمل کرتے ہوئے روزہ رکھنا شروع کیا. روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد پھر وہ روٹی تیار ہو گئی. تو روٹی جب تیار ہو گئی، افطار کے وقت نزدیک ہے، یعنی دیکھیں روٹی تو آیت میں کہا تھا یطعمون الطعام علی حبہ، دن بھر روزہ رکھو ہو تو شام کو اس کے لیے کھانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، یعنی کھانے کی ضرورت بھی ہے. ابھی افطار کا وقت آ گیا ہے، ایک یتیم آ کے کہا کہ میں یتیم ہوں، میں بھوکا ہوں، تو اہل بیت علیہ السلام نے اپنا حصہ دے دیا. اسی طرح مسکین، اسی طرح اسیر کو دے دیا. تو اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا. اور اسی مصنف کے ایک اور کتاب ہے، خود تفسیر کی کتاب التفسیر البسیط، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 32 میں پھر یہی لکھتے ہیں کہ یہ آیت مولا امیر علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی منزلت میں نازل ہوئی ہے. ایک اور کتاب تفسیر ثعلبی ہے. تفسیر ثعلبی میں لکھتے ہیں نزلت فی علی ابن ابی طالب و فاطمہ و جاریۃ لہما، یعنی یہ آیت مولا امیر علیہ السلام کے ایثار، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خلوص، اور حضرت فضہ، یہ جاریہ کہتے ہیں کنیز کو، وجاریۃ لہما یقال لہا فضہ وکانت القصۃ فیہ، یعنی ان تینوں بزرگان نے جب روزہ رکھا تو ان کے اخلاص، ان کے ایثار و فداکاری کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ان آیات کو نازل فرمایا ہے. فہبط جبرائیل بہذہ الآیات، پورا قصہ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے بعد بیان کریں گے. پروردگار عالم کی جانب سے حضرت جبرائیل امین وحی ہے، پیغمبر خدا پر وحی نازل کرنے والا فرشتہ، ان آیات کے ساتھ نازل ہوا اور کہا وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ. یہ مصنف جناب ثعلبی تفسیر الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، اس کی تاریخ وفات ہے 427 ہجری. لکھتے ہیں یوفون، وہ لوگ جو نظر کی وفا کرتے ہیں، نظر پوری کرتے ہیں. کیا مراد؟ یعنی علی وفاطمہ والحسن والحسین وجاریتہم فضہ، نظر پوری کرتے ہیں. کون؟ تو یہ مفسر اہل سنت مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں جناب علامہ ثعلبی
احمد ابن محمد ابن ابراہیم ثعلبی ابو اسحاق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یعنی علی، اس یوفونا سے مراد مولا امیر علیہ السلام ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، امام حسن، امام حسین اور ان کی کنیز حضرت فضہ سلام اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب تفسیر ماوردی، تفسیر ماوردی یہ ابو الحسن علی ابن محمد ابن حبیب البصری ماوردی ہے۔ اس کی تفسیر ماوردی کے نام سے بھی معروف ہے، النکت والعیون کے نام سے بھی معروف ہے۔ یہ بہت ہی پائے کے بڑا عالم شمار ہوتا ہے، خصوصاً بنی عباس کے آخری جو قاضی ہے، اور اس کے بارے میں جو ان کے رجال شناس افراد نے لکھا ہے، یہ الفقیہ الحافظ من اکبر فقہاء الشافعیہ، مکتب شافعی کے بزرگان میں سے شمار ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی اس کتاب کے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 165، اس کی تاریخ وفات ہے 450 ہجری، لیکن یہ سب کے سب 5ویں صدی کے بزرگان ہیں۔ یہ لکھتے ہیں انہا نزلت فی علی، یعنی آیت فی علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما، یہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں نازل ہوئی۔ کہ کیا ہوا تھا؟ ان علی و فاطمہ نذرا صوما، دونوں روزہ رکھنے کی نذر کی تھی۔ فقضیاہ، جب نذر پوری ہو گئی تو انہوں نے اس روزہ رکھا۔ وخبزت فاطمہ ثلاثۃ اقراص من شعیر، یعنی 3 روٹی بنائی تھی، وہ بھی جو کی روٹی۔ اب ایک مسکین آیا، ایک دے دی، پھر اس کے بعد یتیم آیا، وہ دوسری روٹی دے دی، پھر تیسرے بعد وہ اسیر آیا، اسیر کو بھی دے دی۔ تو یہاں پہ اہل بیت علیہم السلام کھانے کی ضرورت ہوتے ہوئے کھانا خدا کے راہ میں ایثار کر دیا۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک اور تفسیر کی کتاب ہے، ایک اور تفسیر کی کتاب ہے، وہ تفسیر یہ ہے تفسیر معالم التنزیل، ابو محمد الحسین ابن مسعود البغوی، تاریخ وفات ہے 510 ہجری میں۔ اس کی تفسیر بھی بہت معروف و مشہور ہے۔ اس تفسیر میں بھی لکھا ہے روا مجاہد و عطا عن ابن عباس، کیونکہ مجاہد اور عطا اور قتادہ یہ سب تابعین میں سے ہے۔ ابن عباس صحابی رسول ہے۔ ان تابعین نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کی ہے انہا نزلت فی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ آیات علی علیہ السلام کے شان و منزلت میں نازل ہوئی۔ علی کے ساتھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت حسنین کریمین علیہم السلام کی منزلت میں، ان کے منقبت میں آیت نازل ہوئی۔ مزید اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ سب سے پہلا مفسر جو اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ نقل کرتا ہے وہ ہے جناب جاڑ اللہ زمخشری، امام زمخشری کہتے ہیں، اس کی تفسیر ہے تفسیر الکشاف، تاریخ وفات 538 ہجری۔ واقعہ اس طرح سے ہوا کہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام بیمار ہو گئے، تو پیغمبر کے ساتھ جناب خلیفہ اول بھی ہے، خلیفہ دوم بھی ہے، اصحاب کا ایک گروہ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ عیادت کے لیے جانے کے بعد پیغمبر نے خدا نے فرمایا تھا کہ ان کی شفا یابی کے لیے آپ نذر کریں، اور مولا امیر علیہ السلام نے نذر کی، ساتھ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، اور ان کو شفا مل گئی۔ جب شفا مل گئی تو روزہ رکھنا ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، تو مولا امیر علیہ السلام گئے شمعون کے پاس۔ یہ فاستقرض علی من شمعون الخیبری الیہودی 3 اصواع من شعیر، 3 کیلو جو قرض پہ لے لیا۔ لیکن بعض روایات میں ہے وہاں سے 3 کیلو اون لے لیا ہے، کہنے کے لیے یہ فرماتے ہوئے کہ اون مجھے دے دیں۔ بنت رسول اللہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کو کاٹ کے اس کو صحیح کر کے تمہیں دے گی، پھر ہم اس کے بدلے میں 3 کیلو جو ہمیں دے دیں۔ تو یہ معاملہ ہو گیا۔ معاملہ ہونے کے بعد مولا امیر علیہ السلام وہ جو لے کے آئے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہر کیلو اون کاٹتی تھی، پھر اس کے بعد اس کے بدلے میں 1 کیلو جو کو آٹا بناتی تھی، پھر اس کو گون کے روٹی بناتی تھی۔ تو بعض روایات میں یہ ہے کہ 1 دن یہ واقعہ ہوا ہے، بعض روایات میں 3 دن مسلسل یہ واقعہ ہوا ہے۔ بہرحال جناب زمخشری اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں یا ابا الحسن لو نظرت علی ولدک فنظر علی وفاطمۃ وفضۃ جاریۃ لہما، جب پیغمبر خدا نے فرمائے ان کی شفا یابی کے لیے آپ نظر کریں، تو مولا امیر علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے نظر کی۔
پھر انہوں نے روزہ رکھنے کے لیے تیاری کی اور روزہ رکھا، افطار کے نزدیک ہو گیا، افطار کے نزدیک کے لیے کھانا تیار ہو گیا، تو ایک مسکین آیا، السلام علیکم یا اہل بیت محمد مسکین من مساکین المسلمین، میں ایک مسکین ہوں، بیچارہ فقیر ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنا حصہ ان کو دے دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن میں ایک یتیم آیا اور اس نے بھی یہی کہا، السلام علیکم یا اہل بیت محمد، اے اہل بیت محمد آپ پہ درود و سلام ہو، میں یتیم ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے اپنا حصہ ان کو دے دیا۔ تیسرا دن بھی ایسا ہوا، تو یہاں پہ یہ آیت اہل بیت علیہ السلام کی اس ایثار اور قربانی اور ان کے اخلاص کی مدح سرائی کرنے کے لیے پروردگار عالم کی جانب سے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ جی قبلہ، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ مثلا ایک اعتراض جو نظر و نیاز کے اوپر کیا جاتا ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے یا ایسا ویسا ہے، تو یہ تو قرآن کی روح سے بھی ثابت ہے اور روایات کی روح سے بھی جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے کہ نظر و نیاز کوئی مشکل نہیں ہے۔ بعض لوگ اصلاً اعتراض کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس وجہ سے اعتراض کریں تو اس کا علاج ہوتا ہے، نہیں، وہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، ورنہ نظر تو تمام عالم اسلام کے ہاں، جیسے میں نے ابتدا میں کہا، تمام مسلمانوں کے ہاں ایک مسلم، ایک فقہ میں ایک باب ہے، آپ باب نظر میں آپ اہل سنت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اہل تشیع کی کتابیں اٹھائیں، کہ کسی بھی اسلامی فرقے کی فقہی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو وہاں کے نظر کے جو باب ہے، نظر ایک عبادیات میں سے ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے، دیکھیں یہ کہا نظر اللہ کے لیے ہوتی ہے، عبادت ہے، ظاہر سی بات ہے، عبادت اللہ کے لیے، ایاک نعبد، فقط اللہ کی عبادت ہے، لیکن نظر کرنے کے بعد آپ اس چیز کو کہاں خرچ کریں؟ مثلا روزہ رکھنے کے لیے نظر کی ہے تو آپ روزہ رکھیں گے، پھر وہ خرچ کرنے کی بات ہی نہیں ہوتی، لیکن آپ یہ نظر کریں میں اتنے پیسے یا اتنی رقم خرچ کرنے کے لیے نظر کر رہا ہوں، تو ظاہر سی بات وہ رقم یا کسی مسجد میں خرچ کرنے کے لیے نظر کی ہے، یا کسی عام کار خیر میں نظر کرنے کے لیے، یا عزاداری میں خرچ کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات جہاں خرچ کرنے کے لیے، جہاں صرف کرنے کے لیے نظر کی ہے وہاں صرف کرنا پڑے گا۔ یہ نظر کے قواعد کے مطابق ہے، اس میں کوئی شرک کی کوئی بو نہیں ہے۔ وہی اشکال یہی ہے کہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہے، ورنہ اس میں کوئی وہ عجیب غریب والی بات نہیں ہے، یہ تو قرآن کے مسلمات میں سے ہے، اور وہ بھی پیغمبر خدا کے دستور سے۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی آپ ان کی شفایابی چاہتے ہیں تو آپ نظر کیجئے۔ مولا امیر علیہ السلام نے نظر کی اور اہل بیت علیہ السلام کو شفا ملی، شفا ملنے کے نتیجے میں انہوں نے روزہ رکھا ہے، اور روزے کی نظر کریں تو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھنے کی نظر کریں تو نماز پڑھیں، کسی کی مدد کرنے کی نظر کریں تو مدد کریں، عزاداری میں خرچ کرنے کی نظر کریں تو وہاں آپ کو خرچ کرنا پڑے گا، تو اسی قرآنی قاعدے کے مطابق ہی ہے۔ یعنی نظر اللہ کے لیے کی نظر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، اللہ کے علاوہ جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ وہ یہ ہے اصل قاعدہ، اس طرح نظر کرنے کے طریقہ، معاملہ لوگوں کو بھی نہیں آتا ہے، طریقہ یہ ہے پروردگارہ اگر یہ مشکل اور یہ کام، بہرحال کوئی کام ہوتا، اگر یہ میرا یہ کام ہو گیا، یہ مشکل حل ہو گئی، یہ پریشانی دور ہو گئی، تو آپ کی رضایت کی خاطر، یہ مہم ہے، آپ کی رضایت کی خاطر میں مسجد بناؤں گا، میں مدرسے میں خرچہ کروں گا، میں عزاداری میں اتنا خرچہ کروں گا، تو اس کو نظر کہتے ہیں، اس میں کون سی شرک کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ۔ بریک کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، وقت ہو چکا ہے بریک کا، آپ سے گزارش ہے پروگرام حدیث اشک کو دیکھتے رہیں، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، فاطمہ زہرا، جھٹلایا تجھ کو بی دربار میں بلا کر، تحریر تجھ سے لے کر ہنستا رہا ستمگر، نام محرموں میں ظالم لیتا تھا نام تیرا، ہے کیسے کروں گا
लफ्जों का था चलाया, रस्सी गले में डाले जालिम अली को लाया। मंज़िल ये पाक बीबी दिल चीरता है मेरा, है ऐसे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं कुमुल मुक़द्दसा ईरान से हादी टीवी के तवस्सुत से बराह रास्त प्रोग्राम हदीस अश्क के साथ। खुदावंद मुताल कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत है। ज़ाहिर सी बात यह है कि सूरह दहर की जिसकी कुछ आयात की क़िबला तिलावत फरमा रहे थे आपकी खिदमत में, ये अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत में नाजिल हुई हैं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, यानी अपने हिस्से का खाना देने के बाद जो है वो किसी भी किस्म के शुक्रिया की तवक्को नहीं रखते हैं। अपने हिस्से का जो है मालूमात देने के बाद भी अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम लेने वाले से किसी किस्म के शुक्रिया या जज़ा की तवक्को नहीं रखते हैं, तो खुदा उनकी फ़जीलत में आयत नाजिल करता है। और आयत नाजिल करने के बाद एक दस्तूर हयात इंसानों को देता है कि जब तुम नज़र करो, जब तुम खुदा के लिए नज़र करो, तो फिर उस नज़र को निभाने का तरीक़ा क्या है, किन चीज़ों के ऊपर नज़र की जा सकती है, किस तरीक़े से जो है वो अल्लाह से अपनी मुश्किल हल करवाने की जो है वो तरीक़ा इख्तियार किया जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोग्राम के हवाले से जिस तरीके के भी सवालात आपके जहन में हों, हमारे इस ख़ास जो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इस हवाले से जो भी सवालात आपके जहन में हों, उन्हें आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रिकॉर्डेड व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस के ज़रिए से हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपके सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए, उन्हें शामिल किया जाए और उनका जवाब जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया जाए। मैं बिला ताख़ीर क़िबला की खिदमत में चलूँगा और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। क़िबला अहादीस तक हम लोग आ चुके हैं कि अहादीस जो अहले सुन्नत की कुतुब अहादीस हैं, वहाँ कैसे जो है वो इस बात को नकल किया गया है और किस तरीके से जो है वो इसको मंसूब किया गया है अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ। तफासीर के ऊपर अगर हम निगाह डालते हैं, जो अहले सुन्नत की तफासीर की कुतुब हैं, तो वहाँ कैसे इन आयात को बयान किया गया है। जैसे कि शान नुज़ूल के बारे में जो लिखी गई किताबें हैं, इसके अलावा जो कदीमी पुरानी किताबें हैं, मैं नाज़रीन नाम क़द्र की खिदमत में तारीख़ी वाक़यात से मुताल्लिक़ एक कायदा और एक असल और एक तरीक़ा बता दूँ। देखें, तारीख़ में कोई वाक़या और कोई हादिसा रोनुमा हुआ है या नहीं, इसकी सिहत व सुक़म, यानी ये वाक़या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, जांचने परखने का तरीक़ों में से एक तरीक़ा ये है कि उस ज़माने से करीब तरीन मुस्तनदात ज़राए किताबों में इस वाक़े का कोई तज़किरा और कोई नाम मिलता है या नहीं मिलता, देखना पड़ता है। तो इसी हिसाब से हम तरतीब के साथ मसलन हत्ता उन मुसन्निफ़ीन की तारीख़ वफ़ात को भी ज़िक्र करते हैं, ये किस ज़माने में और किस सदी में रहते थे, तो ये अहमियत के हामिल है। बस उस तारीख़ी वाक़े से नज़दीक तरीन और करीब तरीन ज़राए और कुतुब में इस वाक़े का तज़किरा हुआ है या नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि किन लोगों ने इस वाक़े को ज़िक्र किया है, उनके इल्मी, उनकी दियानत और उसी मकतब फ़िक्र में उनकी अहमियत को देखना ज़रूरी है। किस किस्म के उलमा ने, मामूली या आम किस्म के, या ऐसे अफराद होते हैं जिनके कोई ख़ास इल्मी मकाम नहीं होता है या उस मकतब में उसकी अहमियत नहीं होती है, इस किस्म के उलमा ने नकल किया है या नहीं, कि उस मकतब के असातीन कहते हैं, गो बुज़ुर्गान कहते हैं, फ़ुहूल उलमा कहते हैं, ये जिनके इल्मी मकाम सब के सामने रोशन है, सब तस्लीम है और उनकी दियानत के बारे में सब मुतरिफ़ है, उन उलमा ने इस वाक़े को नकल किया है या नहीं किया। तो ये दो बातें जहन में रखना ज़रूरी है। इन्हीं कवायद के मुताबिक जैसे हमने इमाम ज़मख़शरी का नाम लिया और उसके तफसीर का हवाला दिया और नाज़रीन गिराम क़द्र को भी हमने दिखाया, तो एक और तफसीर हम यहाँ पे ज़िक्र करते हैं, अनवारुत तंज़ील व असरारुत तावील अल-मारूफ़ बितफ़सीर अल-बैज़ावी। तफ़सीर बैज़ावी अहले सुन्नत के तफसीर के उम्महात तफासिर में से शामिल होती है। जनाब अल्लामा बैज़ावी, जिसकी तारीख़ वफ़ात है 685 हिजरी, ये भी जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से नकल करते हैं, अन्नल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा मरिज़ा फ़आदाहुमा रसूलुल्लाह फ़िन्नासी, यानी लोगों के एक ग्रोह के साथ, बाज़ रिवायात में यहाँ तक आया है जनाब खलीफ़े अव्वल और खलीफ़े दुव्वम के साथ पैगम्बर खुदा इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। फ़क़ालू, लोगों ने कहा, या अबल हसन लव नज़रत अला वलदैक, आप अगर इन बच्चों की शफायाबी के लिए नज़र करें तो खुदा इंशाअल्लाह जल्दी शफा देंगे।
تو فنظر علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما وفضۃ جاریۃ لہما، ان تینوں نے نظر کی، صوم ثلاثین 3 دن، ان بریا اگر ان بچوں کو شفا مل جائے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ اس مفسر کی عبارت کے مطابق فشفیا، الحمدللہ امام حسن اور امام حسین کو شفا مل گئی۔ وما معهم شیء فاستقرض علی من شمعون الخیبری 3 اصواع من شعیر، پورے قصے کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اہل بیت علیہم السلام نے 3 دن بغیر افطار کے، کیونکہ اپنا افطار ایثار کرتے ہوئے یتیم کو، فقیر کو، مسکین کو عطا فرمایا تھا، 3 دن کے بعد حضرت جبریل نازل ہوا، فنزل جبریل علیہ السلام بہذہ السورہ، یعنی سورہ دہر کے ساتھ، وقال خذھا یا محمد، پیغمبر خدا سے کہا یہ سورہ لے لے، حناک اللہ فی اہل بیتک، یعنی آپ کے اہل بیت کے بارے میں آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے خوشخبری ہے، یعنی آپ کو اس قسم کے مقدس اور ایثار کرنے والے اہل بیت علیہم السلام پروردگار عالم نے آپ کو دیا ہے، اس کے بارے میں ہماری طرف سے مبارکباد ہو۔ مبارکباد کہتے ہوئے یہ سورہ لے کے حضرت جبریل پیغمبر کی خدمت میں نازل ہوا۔ ایک اور بہت بڑا مفسر ہے امام فخر رازی ہے، تفسیر کبیر۔ امام فخر رازی جس کی تاریخ وفات ہے 604 ہجری، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں والواحدی من اصحابنا، کیونکہ واحدی ابھی جس کا ہم نے سب سے پہلے جس کا نام لیا، اب علامہ واحدی یہ شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اسی وجہ سے امام فخر رازی لکھتے ہیں والواحدی من اصحابنا، یعنی شافعیوں میں سے، ذکر فی کتاب البسیط، جس کتاب کے ہم نے عبارت بھی دکھائی، انہا نزلت فی حق علی علیہ السلام، جناب واحدی نے کہا کہ یہ مولا امیر علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ وصاحب الکشاف، جس کا نام بھی ہم نے لیا جناب جاڑ اللہ زمخشری ہے۔ من المعتزلہ ذکر هذه القصہ فروى عن ابن عباس سے اس پورے واقعے کو نقل کرتے ہیں، نقل کرنے کے بعد پورے تفصیل کے ساتھ نقل کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ فنزل جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، وقال، اور کہا خذھا یا محمد حناک اللہ فی اہل بیتک فاقرأہ السورہ، پھر اس کے بعد پیغمبر خدا پر اس سورے کی تلاوت کی۔ جناب زمخشری یہاں پہ پورے اس آیت کو ذیل میں لے کے آتے ہیں۔ اس آیت میں چند جو کلمات استعمال ہوئے ہیں، ان الابرار یشربون یوفون بالنذر یخافون یطعمون، کیونکہ بعض مفسرین نے کہا یہ اہل بیت سے مراد نہیں ہے بلکہ عمومی ہے کہا، تو جناب فخر رازی کہتے ہیں عمومی اگر مان بھی لیں تو لا ينکر دخول علی ابن ابی طالب علیہ السلام فیہ، علی ابن ابی طالب اس میں شامل ہونے کا کوئی انکار یعنی نہیں اگر کر عمومی لے بھی لے تب بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے مولا امیر علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی، یعنی یہ مصداق عتم ہے، مصداق عتم ہے، اکمل ہے، کیونکہ علی کے جیسا خلوص کسی میں نہیں ہے، علی میں جو جذبہ ایثار ہے وہ کسی میں نہیں ہے، لہٰذا ہر صورت میں مولا امیر علیہ السلام اس آیت میں شامل ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں ہم، جناب علامہ جلال الدین سیوطی ہے، الدر المنصور فی التأویل بالمأثور میں، جناب سیوطی کی تاریخ وفات ہے 911 ہجری، یہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وأخرج ابن مردوہ عن ابن عباس فی قوله ويطعمون الطعام على حبه الآية قال نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیات علی ابن ابی طالب کے جذبہ ایثار اور فاطمہ زہرا کے اخلاص کی مدح سرائی کرتے ہوئے ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں ہم، علامہ آلوسی، اہل سنت خصوصاً مکتب حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، آلوسی بغدادی جس کا نام ہم نے بار بار لیا ہے ان پروگرام میں، یہ پورے واقعے کو نقل کرتے ہیں، نقل کرنے کے بعد یہاں پہ میں ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں دکھاؤں تو یہ بہت خوبصورت نکات یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ جب پہلے دن جب افطار کا وقت ہوا تو فوقف بالباب سائل فقال السلام علیکم یا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مسکین من مساکین المسلمین اطعمونی اطعمکم اللہ تعالی من موائد الجنہ، سلام کیا اور یہ دعا کی اگر تم لوگ مجھے کھانا کھلائیں گے تو پروردگار عالم کل قیامت کے دن جنت کے دسترخوان پہ آپ لوگوں کو سیراب کریں گے۔ جب یہ کہا تو ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ اٹھا کے اس کو دے دیا۔ پھر دوسرے دن
پھر فوقف یتیم بالباب وقال السلام علیکم یا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، البتہ وآلہ میری طرف سے اضافہ کر رہا ہوں، یتیم من اولاد المہاجرین، مہاجرین کے ایک یتیم بے سرپرست ہوں، اطعمونی اطعمکم اللہ تعالی من موائد الجنتی، کل قیامت کے دن انشاءاللہ پروردگار عالم جنت میں آپ لوگوں کو سیراب کریں گے۔ اسی طرح کوئی تیسرا دن ہو جاتا ہے تو تیسرا دن فوقف اسیر بالباب فقال السلام علیکم یا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اسیر محمد علیہ الصلاۃ والسلام اطعمونی اطعمکم اللہ، تینوں نے کھانا اس اسیر کو دے دیے، یعنی 3 دن سے مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں بغیر کسی افطاری کی، یعنی افطاری کی ضرورت ہوتے ہوئے، جیسے کہ آیت نے کہا تھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانے کی حاجت اور ضرورت ہوتے ہوئے انہوں نے ایثار کیا، تو 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے تو ان کے حالت متغیر ہو گئی۔ جب حالت متغیر ہو گئی، پیغمبر خدا ان سے آگاہ ہو گئے، تو پیغمبر خدا ان کے بارگاہ میں تشریف لائے تھے، فہبط جبرائیل علیہ السلام، پیغمبر خدا کی بارگاہ میں امین وحی حضرت جبرائیل نازل ہوئے، وقال خذها یا محمد حناک اللہ تعالی فی اہل بیتک، قال وما آخذ یا جبرائیل، میں کیا لے لوں؟ تو جبرائیل نے کہا فَأَقْرَأَهُ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، اس صورت کی تلاوت کی۔ جناب علامہ آلوسی اس آیت میں تفصیل سے گفتگو کرنے کے بعد عجیب جملہ لکھتے ہیں۔ عجیب جملہ یہ ہے، مثلا میں یہ عبارت پڑھ کے ناظرین گرامی قدر کو سنا دوں۔ یہ آیت اہل بیت علیہم السلام کے اخلاص، اہل بیت علیہم السلام کی ایثار کی مدح سرائی کرتے ہوئے نازل ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ان علی مولی المؤمنین ووصی النبی وفاطمۃ البضعۃ الاحمدیۃ وجزء المحمدی، فاطمہ احمد مرسل کا وجود کا حصہ ہے، وجزء المحمدی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا حصہ ہے۔ وَأَمَّا الْحَسَنَانِ، یعنی امام حسن امام حسین، فَالرُّوحُ وَالرَّيْحَانُ وَسَيِّدَا شَبَابِ الْجَنَان، سیدہ شباب اہل جنت، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ پیغمبر کی روح ہے، بلکہ مسلمانوں کی حیات ہے حسن و حسین۔ پھر خوبصورت جملہ یہ لکھتے ہیں، یہ آلوسی کی عبارت ہے، وَمِنَ اللَّطَائِفِ عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُولِهَا فِيهِمْ، یعنی یہ آیات اہل بیت علیہم السلام کی عظمت، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کے اخلاص، ان کے جذبہ ایثار کی مدح سرائی کرتے ہوئے نازل ہوئی ہے۔ تو پروردگار عالم، جیسے ہم نے کہا تھا سورہ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 22 تک جنت کی مختلف نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا انہو، یہ تمہارے لیے جزا ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا کہا تھا۔ جناب آلوسی کہتے ہیں پروردگار عالم حکیم ہے، عادل ذات ہے۔ پروردگار عالم اس سورے میں جنت کی تمام نعمتوں کو ذکر کرتا ہے، فقط ایک نعمت کا ذکر نہیں کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ انہو سبحانہ، پروردگار عالم لم یذکر فیہا الحور العین، حور عین کا ذکر نہیں کرتا ہے، تمام نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، حور عین کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ یہ آلوسی کی عبارت ہے۔ وَإِنَّمَا صَرَّحَ عَزَّ وَجَلَّ بِوِلْدَانٍ مُخَلَّدِينَ، کیوں ذکر نہیں کرتا ہے؟ رعایةً لحرمت البتول وقرۃ عین الرسول، یہ حضرت بتول کی حرمت کا احترام کرتے ہوئے، پیغمبر خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت زہرا کا احترام کرتے ہوئے حور عین کا یہاں پروردگار عالم اس سورے میں ذکر نہیں کرتا ہے۔ لئلا تصور غیرتها الطبیعیہ اذا احست بضرۃ وہی فی افواہ تخیلات الطباع البشریہ ولو فی الجنت مرتن، کیونکہ یعنی جب حضرت زہرا کی تعریف ہو رہی ہے، حضرت زہرا کے عمل کی مدح سرائی ہو رہی ہے، تو حضرت زہرا کے سامنے حور عین کا ذکر کرنا خود پروردگار عالم مناسب نہیں سمجھتا ہے۔ لہٰذا رعایةً لحرمت البتول وقرۃ عین الرسول، یہ پیغمبر خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت زہرا کی حرمت کی رعایت کرتے ہوئے اور حضرت بتول سلام اللہ علیہا کی عظمت کی رعایت کرتے ہوئے پروردگار عالم تمام نعمتوں کو ذکر کرتا ہے، حور العین کے ذکر نہیں کرتا ہے۔ علامہ آلوسی کی تاریخ وفات ہے 1270 ہجری۔ ایک اور تفسیر
ہم تفسیر شیعوں میں سے بھی ایک تفسیر ذکر کرتے ہیں، تفسیر فرات کوفی ہے۔ فرات کوفی فرات بن ابراہیم متوفہ 352 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 588 میں اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ البتہ یہاں پہ یہ حدیث تفسیر فرات کوفی میں بھی ہے، اس کی تاریخ وفات جیسے ہم نے کہا 352 ہجری۔ ایک اور محدث ہے ہمارے ہاں جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ ہے، شیخ صدوق کی تاریخ وفات ہے 381 ہجری۔ شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے خصال اور امالی، ان دونوں کتابوں میں شیخ صدوق اس واقعے کو تفصیلات کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ میں ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں اس تفصیل کو خلاصہ کر کے ذکر کروں، اور اس میں کچھ تربیتی نکات بھی ہیں۔ نظر کا واقعہ ہم نے کئی دفعہ اس کے طرف اشارہ کیا۔ نظر کی اور مولا امیر علیہ السلام روزہ رکھنا چاہتے تھے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ شیخ صدوق کی نقل کے مطابق اور یہاں تفسیر فرات کوفی کی نقل کے مطابق مولا امیر علیہ السلام اس شمعون خیبری یا شمعون یہودی اس کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں کوئی کام دے دیں، اس کام کو ہم کریں گے، اس کی اجرت میں ہمیں کوئی آٹا وغیرہ دے دیں۔ تو اس سے 3 کلو اون لے لیا مولا امیر علیہ السلام نے۔ اون لینے کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، دیکھیں بچوں کی تربیت کس طرح سے ہوتی ہے، اس میں یہ نقطہ بہت مہم ہے۔ یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام خصوصاً امام علی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں جو بچے، جن بچوں کی پرورش ہوئی، امام حسن کی پرورش ہوئی ہے، امام حسین کی پرورش ہوئی ہے، سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی خاتون کی پرورش ہوئی ہے، ام کلثوم جیسی خاتون کی پرورش ہوئی ہے، تو یہ پرورش، ان کی تربیت کیسی ہوئی ہے؟ فقط کھانا کھلانے سے ان کی تربیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہاں اس میں دقت یہ ہے، پہلے حضرت زہرا وہ کام کرتی تھی، پھر اس کام تمام ہونے کے بعد پھر اس کام کے بدلے میں جو اجرت بنتی تھی اس اجرت کو آٹا بناتی تھی، پھر روٹی بنا کے دسترخوان پہ پیش کرتی تھی۔ یعنی ایسا نہیں آپ ادھر سے آپ مزدوری پہلے لے لیں، پہلے لا کے مزدوری کو کھا کے ختم کریں، بعد میں اس کا کام انجام دیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے کام انجام دیتی ہے حضرت زہرا، کام ختم ہونے کے بعد مثلا 1 کلو اون ہے، کاٹنے کے بعد وہ جو اس کا کام تمام ہو جاتا ہے تو اس کی اجرت میں 1 کلو جو کو آٹا بناتی تھی، پھر دوسرے دن 1 کلو اور جو اون ہے اس کو کاٹ کے مکمل کر کے کام ختم ہو جاتا تھا تو وہ دوسرا جو 2 کلو ہے اس کو آٹا بناتی تھی۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کس حد تک رعایت کرتے تھے یہ بزرگان، حتیٰ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے۔ پورے واقعے کو نقل کرنے کے بعد جناب فرات کوفی یعنی فرات ابن ابراہیم کوفی یہاں پہ نقل کرتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَسِيرًا قال نزلت في علي بن ابی طالب وزوجته فاطمہ بنت محمد وجاریۃ لهما، ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اسی طرح شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بھی اپنے حدیث کی کتابوں میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ سورہ دہر اور سورہ دہر کے ابتدائی جو آیات ہیں یہ آیات اہل بیت علیہم السلام کی طہارت اور ان کے اخلاص، ان کے جذبے ایثار کی مدح سرائی کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جی، یعنی اہل سنت اور اہل تشیع کا مثلا یوں کہیں کہ اجماع ہے اس بات کے اوپر، اتفاق ہے اس بات کے اوپر۔ اتفاق کہا تو یہاں پہ ایک بات کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ بعض مفسرین نے اپنی تفسیر میں کسی کا کوئی نام نہیں لیا ہے، لہٰذا نہ مخالف شمار ہوتا ہے نہ موافق شمار ہوتا ہے، لہٰذا ہے تفسیر کی مثلا لمبی لسٹ ہے، لیکن وہاں جس طرح آئے مباہلہ میں ہم نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں بعض مفسرین کا نام نہیں لیا تو وہ مخالفین میں سے شمار ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے اصلاً اس کا تذکرہ ہی نہ مخالف کا نہ موافق کا، اصلاً تفسیر کا ان کی جو روش ہے اس روش کے مطابق کسی واقعے کو ذکر نہیں کیا، یا ہو سکتا ہے یہ سمجھ کر کے ذکر نہ کیا ہو کہ دوسری تفاسیر میں ہے، بنیادی کتابوں میں ہے، سے بچنے کے لیے جو ہے وہ نہ ذکر کیا ہو۔ لیکن بہرحال جہاں تک ہم نے دیکھا ہے اور جو جیسا کہ آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ آپ نے صرف امہات کتاب کو لیا ہے، وہ کتابیں کہ جو بنیادی کتابیں، تو جب ان میں تذکرہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والی کسی کتاب میں کا تذکرہ نہیں بھی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ قبلہ آخری سوال کی طرف آنا چاہوں گا کہ پیغام کیا ملتا ہے ہمیں اور کیا درس ملتا ہے؟ صحیح، پیغام یہ ہے، سب سے پہلا پیغام یہ ہے، دیکھیں خدا کی راہ میں خرچ کرتے وقت
ہم سب کی ایک آرزو ہوتی ہے، ہم بھی خدا کے راہ میں کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، لیکن اپنے کام کی قیمت بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی آپ بازار میں کوئی چیز بیچنے کے لے کے جاتے ہیں تو اس کو جتنا ہو سکے اس کی قیمت بڑھ جائے تو آپ کی آرزو ہوتی ہے، تو اس کے طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح خدا کی بارگاہ میں اور خدا کی راہ میں ہر مسلمان کوئی نہ کوئی عمل، کوئی عبادت، کوئی کام کرتا ہے، لیکن کام قیمتی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کام قیمتی کرنے کا طریقہ ان آیات سے جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ خلوص بڑھ جائے گا اسی حساب سے اس کام کی قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ بھلے ممکن ہے کام کمیت کے حساب سے، مقدار کے حساب سے بہت چھوٹا کام ہو، جیسے مثلا ان آیات میں یا ایک دن کا کھانا ہے یا 3 دن کا کھانا ہے، زیادہ تو نہیں ہے، انہیں کمیت کے اعتبار سے ٹنوں کے حساب سے مثلا اللہ کے راہ میں خرچہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن جو دیا ہے چاہے 1 دن ہو چاہے 3 دن ہو، خلوص فقط اور فقط اللہ کی خاطر دیا ہے۔ جیسے خود قرآن کی آیت نے بھی کہا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ صلے کی ضرورت ہے نہ شکر گزاری کی توقع اور امید ہے، بس خلوص جتنا زیادہ بڑھ جائے گا اسی حساب سے آپ کے کام کی قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ ان آیات سے جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے، کسی کام کی قیمت بڑھانے کے لیے خلوص ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں، یعنی آپ کی ضرورت کے ہونے کے باوجود آپ ایثار کریں۔ ایک دفعہ یہ کھانا اضافی بچ گیا ہے تو دے دیں، البتہ اس کے بھی اجر ہوگا، لیکن ایسا نہیں ایک انسان خود کے لیے کھانا نہیں ہے دوسروں کو دے دیں، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ یعنی وہ جو بنیادی عقیدہ ہے کہ اس چیز میں سے جو ہے وہ انفاق کریں کہ جو خود پسند جو ہے، خود کی ضرورت ہے، یا خود کی ضرورت، خود کی ضرورت ہوتے ہوئے دے دیں، تو اس صورت میں اس کی قیمت بڑھ جاتی۔ ایک تیسرا نقطہ یہ ہے کہ دوسروں کی ضرورت کو بھی دیکھیں، دوسروں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اسی ضرورت کے حساب سے آپ انفاق کریں۔ مثلا معاشرے میں آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو معاشرے میں اچھا کام کرنا تو اس کام کی کتنی ضرورت ہے، آیا بہت زیادہ ضرورت ہے یا نہیں ہے، اسی حساب سے آپ کام کریں گے، آپ کی کام کی قیمت بڑھ جائے گی۔ یہ ایک پیغام تھا۔ ایک اور پیغام خود اہل بیت علیہم السلام کا جذبہ ایثار ہے۔ جذبہ ایثار اس طرح سے ہے، دیکھیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا امین علیہ السلام نظر کرتے ہیں، جذبہ ایثار کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے آپس میں جو ہم آہنگی ہے، جو اتفاق و توافق ہے، نظر کرنے کے لیے فقط مولا امیر علیہ السلام نے، تو حضرت زہرا بھی ساتھ نظر کرتی ہے۔ حضرت زہرا نظر کرتی ہے تو اس کی فضہ کنیز بھی ساتھ نظر کرتی ہے۔ پھر روزہ رکھتے ہیں تو تینوں روزہ رکھتے ہیں، تو امام حسن امام حسین علیہ السلام اگرچہ بچپنے میں ہیں لیکن پھر بھی وہ لوگ فرماتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے خدا کی عبادت کرنے میں، یعنی جو سبقت ہے، جو ہم آہنگی ہے، جو اتحاد ہے۔ تو پروردگار عالم اس صورت کے ذریعے سے اہل بیت کے اس ہم آہنگی کو، اس جذبہ ایثار کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اس طرح سے ایثار کرتے ہیں خدا کی راہ میں، ظاہر سی بات اس طرح سے بچپنے میں امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ایثار کرنے کی تربیت کی، ایثار کے جذبے کے ساتھ پرورش کی، تو حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں ایثار ہی ایثار ہے، امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ ایثار ہی ایثار ہے، حضرت زینب اور ام کلثوم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں وہاں ایثار ہی ایثار اور قربانی ہی قربانی ہے۔ یہ ایثار کہاں سے سیکھا تھا؟ اسی گھرانے سے مولا امیر علیہ السلام نے تربیت کی تھی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اس طرح سے سمجھایا تھا خدا کی راہ میں ایثار کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ جی، یعنی اگر بچوں کی تربیت کرنے کے حوالے سے ہے کہ اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ خود وہ کام کر کے دکھائیں، اپنے ہاتھوں سے ایثار کریں تاکہ بچوں کے اندر عادت اصلاً پیدا یہ ہو۔ ایک مسلم اصل ہے تربیتی نکات میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ بچے ہماری آرزو اور تمنا کے مطابق نہیں پلتے ہیں، بلکہ ہم جو کام کرتے ہیں اسی کے مطابق پلتے ہیں، ان کی تربیت ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے میری آرزو بڑی بڑی آرزو ہو، انشاءاللہ میرا بچہ ایسا ہو جائے، تمنا کے مطابق بچہ پرورش نہیں پاتا ہے۔ میرا جو کردار ہوگا، میرا جو طرز زندگی ہوگا، میرا جو عمل ہوگا، میرا جو طریقہ کار ہوگا، اسی حساب سے میرے بچے کی پرورش اور تربیت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی سکھایا ہے۔ بے شک۔
تو چونکہ ہمارے پاس قبلہ آخری کے کچھ منٹ ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اس آیہ کریمہ کے حوالے سے آپ والدین کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تربیتی نقطے کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اپنے بچوں کی اور پورے خانوادے کی تربیت کی جائے تاکہ پورا خانوادہ ایثار اور فداکاری کے راستے کے اوپر چلے؟ تو اس کے لیے وہی اہل بیت علیہم السلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور اس سیرت کو قرآن اس طرح سے کھول کے بیان کر رہا ہے، ان کی مدح سرائی کر رہا ہے۔ والدین بچے کی تربیت کرنے کے لیے، بچوں کے لیے والدین رول ماڈل ہے، اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے، یعنی والدین جو کریں گے اسی حساب سے بچے بھی کریں گے۔ اگر آپ بچے کو اس طرح سے پالنا ہے کہ بعد میں جا کے یہ ایثار کریں، فداکاری کریں، دین کے خاطر، ملت کے خاطر، اسلام کے خاطر، مکتب کے خاطر قربانی دیں، تو آپ بھی قربانی دے دیں، تو بچے سیکھ جائیں گے، جس طرح اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ خلاصہ میں کروں، میں ان آیات سے، اب تک ہم نے جن آیات سے بارے میں گفتگو کی ہے، ان آیات کا ایک عمومی مشترک طور پر ایک پیغام ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے جہاں جہاں اہل بیت علیہم السلام کی عظمت، ایک منفرد ان کا کردار ہوتا ہے۔ دیکھیں، بتانا سب کے لیے آسان ہے، لیکن یہ کردار کر کے دکھانا یہ مشکل کام ہے۔ تو لہذا جب بھی اہل بیت علیہم السلام نے ایک منفرد کردار خدا کی دین پر عمل کرنے کی خاطر ہو، یا دین کو بچانے کی خاطر ہو، یا دین کو پہنچانے کی خاطر ہو، یعنی دین کے ابلاغ کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر، دین کو سمجھانے کی خاطر، دین پر عمل کرنے کی خاطر اہل بیت علیہم السلام نے جو کردار اپنایا ہے، وہ کردار منحصر بفرد ہے، یعنی اس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے، اس کی کوئی نظیر ہمیں نہیں ملتی ہے، چاہے آیہ تطہیر کے ذیل میں ہو، چاہے آیہ مباہلہ کے ذیل میں ہو، چاہے آیہ مودت کے ذیل میں ہو، چاہے سورہ دہر کی تفسیر میں ہو۔ لہٰذا پروردگار عالم بھی اہل بیت علیہم السلام کے اس کردار کو کھول کے بیان کرتا ہے، تاکہ پیغمبر خدا کے وصال کے بعد یہ ذوات تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل بنے، ان کو امام و رہبر بنائیں۔ کیونکہ امام ہم کس کو بنائیں گے؟ جو صاحب فضیلت ہو، سب سے زیادہ افضل ہو، سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، سب سے زیادہ ایثار و فداکاری کا جذبہ رکھتا ہو، سب سے زیادہ شجاعت کا مالک ہو، اس کو ہم امام بناتے ہیں۔ لہٰذا اس مسئلے کی طرف آہستہ آہستہ لوگوں کو لانے کے لیے پروردگار عالم کی حکمت کا تقاضا یہ ہے، دیکھیں ان کے ہاں طہارت ہے، ان کے ہاں جب تک ان کی شرکت نہ ہوگی، پیغمبر خدا کی حقانیت اور اسلام کی حقانیت ثابت نہیں ہوتی ہے، جبکہ ان سے محبت نہیں کریں گے، اجر رسالت پوری نہیں ہوگی، اور ان کے عملی زندگی میں ان کے خلوص، ان کے ایثار کا یہ درجہ ہے کہ پروردگار عالم ایک لحاظ سے دیکھیں، ایک دن کے کھانا دینے پر پروردگار پورا سورہ ان کے مدح میں نازل کرتا ہے۔ تو یہ سب سے امتیوں میں سے سب سے افضل اور باکمال شخصیات ہیں۔ جب سب سے افضل ہے، سب سے باکمال ہے، تو ہمیشہ ولایت، امامت، خلافت، سرپرستی، قیادت، رہبری ان کو ہی ملنی چاہیے، ان کو آگے آگے ہونا چاہیے، ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ بے شک قبلہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے بہترین انداز میں سورہ دہر کی ان آیات کی تفاسیر کے حوالے سے گفتگو کی، اور کتب احادیث میں جو کچھ ذکر ہوا ہے اس حوالے سے گفتگو کی۔ انشاءاللہ ایک اور سیشن میں ہم آپ سے مستفید ہوں گے۔ فعلاً ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام حدیث عشق، ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا فدا علی حلیمی صاحب۔ سورہ دہر کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، اور اس میں بہرحال چونکہ وقت کی کمی رہتی ہے اور اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کو کھول کر کے بیان کیا جائے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں اور جن چیزوں کے بنیاد پر جو ہے وہ انسان ایک فکر بنا سکتا ہے، ایک سوچ بنا سکتا ہے، ایک عقیدہ قائم کر سکتا ہے، ہماری کوشش رہتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ناظرین محترم، ہماری ان پروگرامز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے پروگرام حدیث عشق کو دیکھتے رہیں، ہادی ٹی وی کو دیکھتے رہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئے سیشن میں ایک نئے موضوع کے تحت آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔